کیا آپ کے گھر میں بار بار جھگڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ کے گھر کا سکون چھن چکا ہے؟ کیا ایک وقت تھا کہ آپ کے رشتے میں محبت، ہنسی مذاق، خوشی اور سکون تھا، مگر اب معمولی باتوں پر بات بگڑ جاتی ہے؟ کیا کبھی آپ نے سوچا کہ جو بیوی یا شوہر کبھی دل کا سکون تھی، وہی اب دل کی بے چینی کیوں بن چکی ہے؟ اگر یہ سب سچ لگ رہا ہے تو آئیے جانتے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کی 5 سب سے بڑی وجوہات اور ان کے دل کو چھو لینے والے روحانی اور معاشرتی حل۔ پہلی وجہ، بدگمانی اور اعتماد کا فقدان۔ شک کی جڑیں جب دل میں جمی ہوتی ہیں تو محبت کے پھول کبھی نہیں کھل سکتے۔ آج کے دور میں موبائل، سوشل میڈیا اور سنی سنائی باتیں رشتوں کو توڑنے کا سب سے تیز زہر بن چکی ہے۔ بیوی فون دیکھتی ہے تو دل میں وسوسے آتے ہیں، شوہر کسی پرانے تعلق یا تصویری تبصرے سے الجھ جاتا ہے اور یوں خاموشی اور پھر تلخی چھا جاتی ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا نسخہ ملتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ خوبصورت حل اس کا یہ ہے، شک کے بدلے سیدھے سوال کریں، بے عزتی کی بجائے وضاحت طلب کریں اور دل صاف رکھیں۔ اگر آپ کو کسی بات پر الجھن ہے تو خاموش رہنے کی بجائے شفقت سے بات کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں، شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان بدگمانی پیدا کرے۔ دن میں 3 بار سورۃ الناس، سورۃ الفلق اور آیت الکرسی پڑھ کر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، یا اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل صاف رکھ، ہمیں شیطان کی چالوں سے بچا، اور سب سے بڑھ کر اعتماد کی فضا قائم رکھیں۔ رشتہ تبھی نبھتا ہے، تبھی بنتا ہے، تبھی خوبصورت ہوتا ہے جب ایک دوسرے کی عزت کریں گے، حتیٰ کہ غیر موجودگی میں بھی ایک دوسرے کو احترام سے یاد کریں۔ دوسری وجہ، زبان کی تلخی اور سخت لہجہ۔ اکثر جھگڑے کسی بڑے مسئلے پر نہیں بلکہ ایک جملے کی غلط انداز، سخت لہجے یا غیر ضروری جواب پر ہوتے ہیں۔ زبان سے نکلے الفاظ واپس نہیں آتے مگر دل میں زخم ضرور چھوڑ جاتے ہیں۔ شوہر غصے میں بیوی کو کچھ سخت کہہ دے یا بیوی غصے میں بے عزتی کرے تو تعلقات میں دراڑ آ جاتی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا بہترین حل کیا ہے؟ ایک لمحے کے غصے کے بدلے پورا رشتہ قربان مت کریں۔ اگر بیوی خاموش ہو جائے تو شوہر خود بخود نرم ہو جاتا ہے، اور اگر شوہر نرمی دکھائے تو بیوی کے دل کی دیواریں پگھل جاتی ہیں۔ روزانہ صبح ایک دوسرے کو کوئی محبت بھرا جملہ ضرور کہیں، جیسے میں آپ کے بغیر ادھورا ہوں، یا آپ میری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت ہیں۔ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر ایک دوسرے کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہم اصلح بیننا وجعل بیننا مودۃ ورحمہ۔ یاد رکھیں، نرمی کمزوری نہیں، عقل مندی اور محبت کی علامت ہے۔ تیسری وجہ، مالی دباؤ اور دنیاوی توقعات۔ آج کی دنیا میں مہنگائی نے رشتوں کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ بیوی کو لگتا ہے کہ شوہر توجہ نہیں دیتا، شوہر کو لگتا ہے کہ بیوی قدر نہیں کرتی۔ بیوی اپنی قربانیوں کا ذکر کرتی ہے، شوہر اپنی محنت کا، اور دونوں تھک جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا ہمارے لیے کیا حل ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ۔ جس کو وسعت ہو وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے، اور جس پر رزق تنگ ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرے، یعنی جتنا اللہ نے دیا اتنا ہی خرچ کرے۔ اور خوبصورت حل کیا ہے؟ بیوی کو چاہیے شوہر کے حالات کو سمجھے، اور شوہر کو چاہیے بیوی کی ضروریات کا خیال رکھے۔ ہفتے میں ایک بار بجٹ میٹنگ رکھیں، بیٹھ کر مل کر گھر کے اخراجات، ضروریات اور خواہشات پر بات کریں۔ روحانی وظیفہ، روز مغرب کے بعد دونوں میاں بیوی سورۃ الواقعہ پڑھیں، رزق میں برکت ہوگی۔ دعا کریں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور ہر حال میں شکر گزاری سیکھیں، شکر میں جو طاقت ہے وہ دولت میں نہیں۔ چوتھی وجہ، ساس سسر یا رشتہ داروں کی مداخلت۔ کئی بار جھگڑا میاں بیوی کا نہیں ہوتا بلکہ کسی تیسرے کی بات سے شروع ہوتا ہے۔ ساس کا مشورہ، نند کی رائے یا دوست کا تجربہ، اور وہ آہستہ آہستہ رشتے کو زہر بنا دیتا ہے۔ قرآن کریم میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات بہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ خوبصورت حل اس کا یہ ہے، جو بات ہو شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے براہ راست کریں۔ شوہر ماں کے لیے ادب اور احترام رکھے مگر بیوی کو ذہنی تحفظ دے۔ بیوی ساس کی عزت کرے مگر فیصلہ سازی میں اپنی جگہ کا احترام بھی برقرار رکھے۔ گھر میں روزانہ 5 منٹ کی بات چیت کا وقت طے کریں۔
جہاں صرف میاں بیوی اپنی بات کھل کر کریں۔ استخارہ کی عادت ڈالیں تاکہ اللہ رب العزت سے رہنمائی ملے اور فیصلے بہتر ہوں۔ پانچویں وجہ دین سے دوری اور روحانیت کی کمی۔ جب دل قرآن سے خالی ہو، جب نمازیں قضا ہونے لگیں، جب تلاوت صرف جنازوں تک محدود ہو تو گھر میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ شیطان ایسے گھروں میں اپنی بادشاہت قائم کرتا ہے جہاں قرآن اور نماز غائب ہو۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑتا ہے اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ بہترین حل کیا ہے؟ دن کی شروعات قرآن کی تلاوت سے کریں۔ بیوی سورۃ یاسین پڑھے، شوہر سورۃ الملک یا بہن سورۃ البقرہ کا ایک رکوع ضرور پڑھیں۔ کم از کم قرآن کا ایک صفحہ، ایک رکوع، ایک پارہ، جتنا وسعت ہو پڑھنا ضروری ہے۔ دن میں کم از کم ایک نماز اکٹھے ادا کریں یا ایک دوسرے کو یاد دہانی کروائیں۔ ذکر روزانہ دونوں مل کر یا ودود و 100 بار پڑھیں، محبت میں اضافہ ہوگا۔ ایک نماز اکٹھے پڑھنے کا مطلب یہ ہے، مثال کے طور پہ فجر کی 2 سنتیں ہیں، گھر میں اکٹھے پڑھیں۔ فرض مرد مسجد میں جا کے پڑھے۔ ظہر کی 4 سنتیں ہیں، مرد کام پہ ہوتا ہے تو کال کر کے نماز یاد دلوا دے کہ میں سنتیں پڑھ رہا ہوں، آپ بھی پڑھ لیں۔ میں فرض پڑھ رہا ہوں، میں فرض کے لیے مسجد جا رہا ہوں، جماعت ہونے والی ہے، آپ بھی پڑھ لیں۔ میسج کر دیں، وائس کر دیں تاکہ محبت قائم ہو۔ بچوں کے سامنے بھی دین کی باتیں کریں تاکہ گھریلو ماحول دینی بن جائے۔ آخر میں ایک درد بھری اپیل ہے، رشتہ مضبوط وہی ہوتا ہے جہاں محبت کے ساتھ برداشت ہو اور خاموشی کے ساتھ معافی۔ یہ 5 مسائل ہر دوسرے گھر میں پائے جاتے ہیں مگر ان کا حل بھی قرآن اور حدیث اور عقل میں موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت بن جائے تو یہ صرف ممکن ہے کہ جب ہم دل سے چاہیں، زبان سے معاف کریں اور ہاتھ سے تھامے رہیں۔ اگر یہ تمام باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں اور آپ کے دل کو دستک دی ہو تو اسے دوسروں تک پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی کا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے۔ اور ابھی ہمارے یوٹیوب چینل راہ صداقت کو سبسکرائب کریں، جہاں ہر دن ملے گا آپ کو دل کی بات، دین کی روشنی اور زندگی بدل دینے والی رہنمائی۔ میرے واسطے دعا کیجیے۔ میں ہوں آپ سب کا محمد صداقت اللہ۔